ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ جل شانہ ہر نیک عمل کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. ایک نیکی کا کم سے کم ثواب 10 گنا دیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک ایک نیکی کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ 700 کا بھی پابند نہیں ہے، اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دے دیتے ہیں. لیکن حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ جل شانہ فرمایا الا الصوم، فرمایا لیکن روزے کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ فرمایا فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے، روزہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں دوں گا. نماز بھی ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ نیت کیا کرتے ہیں؟ خاص واسطے، ہاں تو اللہ کے لیے نا. قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ صدقہ خیرات، حج، عمرہ، ساری نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں نا. تو اللہ پھر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے نماز کا نہیں کہا نماز میرے لیے، حج کا نہیں کہا میرے لیے، اللہ نے صرف روزے کہا ہے روزہ میرے لیے ہے. روزہ کیوں کہا؟ ساری باتیں اللہ کے لیے لیکن صرف روزے کو اللہ نے کہا یہ میرے لیے ہے. 3-4 جوابات ہیں. ایک تو روزے کی عظمت بتلانے کے لیے، روزے کی عظمت، مقام، درجہ بتانے کے لیے کہ روزہ میرے لیے. اللہ نے جب یہ کہہ دیا میرے لیے نا تو روزے کا مقام سمجھ آ گیا. وزیر اعظم صاحب کہتے یہ فلاں آدمی میرا آدمی ہے، میرا افسر صاحب کہے چٹھی دے یہ میرا آدمی ہے، تو پورا دفتر کھڑا ہوتا ہے سلوٹ کرتا ہے، کرتا ہے نہیں کرتا؟ اللہ کہتا ہے یہ روزہ میرے لیے. روزہ جو روزہ رکھے گا وہ بھی کس کا ہو جائے گا؟ اللہ کا ہو جائے گا. کس کا ہو جائے گا؟ اللہ والا بن جائے گا. اللہ. دوسرا جواب، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، خیرات بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے. ان عبادتوں میں ریا، نمود و نمائش کا احتمال ہوتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے دل میں یہ آئے کہ لمبے لمبے سجدے کروں، لوگ کہیں بہت نیک ہے، بہت خیرات کرتا ہے، لوگ کہیں بہت سخی ہے، حج کرے لوگ کہیں حاجی صاحب کہیں. روزہ ایسی عبادت ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، بندے کو پتہ ہے، نہ باپ کو پتہ نہ ماں کو پتہ. اس سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں ریا نہیں ہے. اس سے فرمایا یہ میرے لیے ہے، یہ میرے. باقی کام، باقی باتیں دنیا والوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. مولوی صاحب کی تقریر بھی دنیا کے لیے ہو سکتی ہے، قاری صاحب کے تراویح پڑھانا بھی دنیا کے لیے ہو سکتا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف کس کے لیے ہے؟ صرف کس کے لیے؟ ریا نہیں ہے، اس میں ریا. ایک تیسرا جواب بہت ہی زبردست جواب وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں باقی ساری باتیں لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کے لیے کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، بکرے ذبح کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر. روزہ ایک ایسی عبادت ہے زمانہ جاہلیت میں یہ صرف اللہ کے لیے لوگ رکھتے تھے، بتوں کے لیے نہیں رکھتے تھے. چوتھا جواب یہ ہے اور بڑا عاشقانہ جواب ہے اور سمجھنے والا جواب ہے. روزے کا مقصد اور فلسفہ سمجھ آ جائے گا مسلمانوں. اللہ نے روزے کو کہا ہے روزہ میرے لیے ہے. روزہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ روزے میں نے کہا 3 چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے نا. کتنی چیزوں کو؟ کھانے کو، پینے کو، جنسی تعلقات کو. جنسی، اور یہ تینوں ایسے کام ہے یہ اللہ نہیں کرتا. اللہ کھاتا ہے؟ اللہ کھاتا ہے؟ اللہ پیتا ہے؟ تو گویا کہ روزے میں انسان وہ 3 افعال سر انجام دیتا ہے جو اللہ کی صفات ہے. اللہ کی کھانا پینا، اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے. تو یہ اس لیے اس کی مشابہت اللہ کی ان صفات کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کیا کہتا ہے یہ میرے لیے، یعنی میرے صفات والے کام کر رہا ہے. جو کام میں کرتا ہوں یہ میرا بندہ وہ والا کام کر رہا ہے. ویسے یہ تو بندہ تھا، اب اس نے معبود کے جو کچھ ہو صاف ہے، نہ کھانا نہ پینا اور جنسی تعلقات نہ کرنا، یہ والی صفات اپنا لی ہیں. اسی اللہ فرمائے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا.